بلاول بھٹو نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھ دیا۔ فریقین کی رضامندی سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز، دھرنا اور لانگ مارچ کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات کی شفاف تحقیقات کرانے پر زور، پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں بحران کی ذمہ داری وفاقی وزراء پر ڈال دی، کہا آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء نے پیدا کیا، انہیں ہی راستہ نکالنا ہوگا، نامناسب بیانات اور غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے مسئلہ بڑھا۔ اور جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے سے ہم لائف سٹاک میں دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گئے، باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے، وفاق اور صوبوں کو مل کر لمبا سفر طے کرنا ہے، وزیر اعظم کا سیمینار سے خطاب۔ آبنۂ ہرمز میں امریکہ اور ایران آمنے سامنے، کشیدگی میں مسلسل اضافہ، امریکہ کے ایران کے کئی شہروں پر میزائل حملے، 30 شہری اور 7 اہلکار شہید، ایرانی حکومت کی تصدیق، ایران شہر میں 13 میزائل داغے گئے، فوج کے بیرک کو نشانہ بنایا گیا، بو شہر میں 3 مقامات پر بمباری، چابہار میں سمندری نگران ٹاور کو نشانہ بنایا، بندرآباد، سیرک، قیشم میں دھماکے، کیش میں پانی اور بجلی کی تنصیبات نشانہ، سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا، فضائی کارروائی 1.5 گھنٹہ جاری رہی، جزیرہ تنم میں دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، امریکہ نے ایران کی دوبارہ بحری ناکہ بندی کر دی۔ ایران کا آپریشن نصر 2 امریکی حملوں کا بھرپور جواب، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات نشانہ، اردن کے ازرق ایئر بیس پر حملے، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو ہدف بنایا، امریکی اڈوں کے خلاف ڈرون آپریشنز حتمی فتح تک جاری رہیں گے، جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا، آبنۂ ہرمز بند رہے گی۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی صدر کی ایک اور دھمکی، فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا سلسلہ تبھی رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے، منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کیے، تہران پر زور دیا کہ وہ معاہدہ کر لے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی عسکری صلاحیت پہلے ہی کافی متاثر ہو چکی، اب ان کے پاس مزاحمت کی گنجائش باقی نہیں رہی، ٹرمپ نے خلیجی ممالک کے لیے آبنۂ ہرمز پر 20% فیس کی شرط بھی واپس لے لی۔ جنگی مقاصد حاصل ہو چکے تو پھر مسلسل دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا دباؤ یا دھمکیوں سے نہیں جھکایا جا سکتا، ملک کے ہر حصے کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے گا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے معاہدہ مکمل طور پر ختم کر دیا، فوجی حملے اور ناکہ بندی ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا ایران پر بڑا معاشی حملہ، 50 ایرانی کمپنیز اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں، محکمہ خارجہ کے مطابق کمپنیز، شخصیات اور آئل ٹینکرز کا تعلق محمد حسین شمخانی نیٹ ورک سے ہے، نیٹ ورک ایرانی تیل کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہے، امریکہ نے ایران کے $13 کروڑ کے ڈیجیٹل اثاثے بھی فریز کر دیے، وزیر خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں عائد کیں۔ خطہ جنگ کے دہانے پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، امریکی کروڈ آئل کی قیمت $79.6 فی بیرل، برطانوی خام تیل $85.7 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے لبنان اور شام سے افواج نکالنے کا مطالبہ کر دیا، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ترکی میں شامی صدر سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کال کی اور افواج نکالنے کا کہا، رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو سیاسی مفادات کی خاطر صدر ٹرمپ کا مطالبہ نہیں مانیں گے۔ مودی سرکار جوہری نظام کی سیکیورٹی میں ناکام، سب سے بڑے بھارتی جوہری پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک ہو گیا، نقشے، سپلائرز کی تفصیلات، انشورنس دستاویزات، تکنیکی معلومات شامل، تامل ناڈو میں واقع جوہری پلانٹ بھارتی توانائی پروگرام کا اہم حصہ، برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ڈیٹا ریلائنس انفراسٹرکچر سے منسلک سرور سے حاصل کیا گیا۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان، ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا،
لاہور کی سیشن عدالت میں بھی سربراہ JUI کے خلاف اندراجی مقدمے کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر NCCIE سے جواب طلب کر لیا، سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ پاک فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، سیاستدانوں کو قومی سلامتی کے اداروں پر سیاست کا کوئی حق نہیں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کرنے والوں کا خاتمہ ضروری، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علماء کرام کا دو ٹوک اعلان، قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، مراد علی شاہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت قومی بیانیے سے کیا جا سکتا ہے، سندھ حکومت عام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ شہداء سے متعلق بیان افسوسناک، مولانا فضل الرحمان پوری قوم سے معافی مانگے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا مطالبہ، کہا حالیہ بیان میں بغض جھلک رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں؟ مولانا فضل الرحمان سیاسی بیانیے بنائیں لیکن افواج پاکستان اور شہداء پر سیاست نہ کریں۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراج نے کہا فوج کی قربانیاں سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی، مولانا فضل الرحمان نے دشمن کے انتشار پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل کیا۔ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بلوچستان میں آپریشن شبان، مزید 3 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 88 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 126 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا عام کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں، فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائے۔ آزاد کشمیر میں عوامی حمایت نہ ملنے پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی، شرپسندوں کا اسلام آباد پولیس کے اہلکار پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر پھیلائی۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے، حکام کے مطابق کسی کو شرانگیزی، اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن، رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، معاشی اصلاحات پر جائزہ اجلاس، کہا کاروباری برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA کی بھی ملاقات، شہباز شریف کی مانسون بارشوں کے دوران صوبوں اور اداروں میں روابط بہتر بنانے کی ہدایت۔ اٹک میں کامرا کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر وے پولیس کا سب انسپکٹر شہید، ڈمپر ڈرائیور فرار، ہیلپر گرفتار، حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا گہرے دکھ کا اظہار، کہا شہید سب انسپکٹر نے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عبدالعلیم خان کا حادثے کی تحقیقات کا حکم، شہید کے اہل خانہ سے مکمل تعاون کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری ڈاکٹر آکاش کا قتل، 3 ملزم گرفتار، پولیس نے تکنیکی مہارت سے ملزمان کو ٹریس کیا، تفتیش کے دوران 100 سے زائد فوٹیجز جمع کی۔ واردات میں 2 موٹر سائیکلیں، 1 کار استعمال کی گئی۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار تینوں ملزمان پہلے بھی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ روشن مستقبل کے لیے زندگی داؤ پر، ڈنکی کے ذریعے اٹلی جانے والے 12 پاکستانی نوجوان انسانی سمگلرز کے شکنجے میں پھنس گئے، 7 لاہور کے رہائشی شامل۔ بھیسن گاؤں میں کوہرام، اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ نہ ہونے پر غمزدہ، مجھے میرا بیٹا واپس لا دو، باٹا پور کے دلشاد کی والدہ صدمے سے نڈھال، حکام سے مدد کی اپیل۔ ہمارے گھر چولہا بھی جل رہا، بات منی پڑی ہے بچوں کے لیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے بچوں کو ڈھونڈ کے دے۔